شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم شجاعت وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا ابراہیم بن معلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول پایا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے؟ کہا کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا کیا تمہارے پاس زاد راہ ہے؟ کہا کیوں نہیں۔ میں نے کہا تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ کہا اخلاص، توحید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹے، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہا جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے پاک پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی لذت سے محروم ہو جاؤں، جسے میں اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلے رہتے ہو، تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ کہا اللہ سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی ہے، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف اور وحشت محسوس نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا جس پاک پروردگار نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں مجھے دیا، وہی پروردگار اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ کہا مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، میرا رزق تو مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ میرا مولا خوب جانتا ہے کہ مجھے اس وقت کس کی حاجت ہے، وہ پاک پروردگار میرے حالات سے بے خبر نہیں اور ہر جگہ میرا محافظ ہے۔ میں نے کہا تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں پوری کروں؟ کہا ہاں ایک حاجت ہے، اور وہ ہی کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ۔ کہا ہاں، اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی غمگین و پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ میں نے کہا میرے بیٹے، میں تمہارے لیے کس طرح دعا کروں جب کہ تم مجھ سے افضل ہو، کیونکہ خوف خدا اور توکل میں تم مجھ سے بہت زیادہ ہو۔ کہا اس طرح نہ کہیں، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی، اللہ آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو۔ میں نے کہا اے میرے لخت جگر، اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ کہا دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا۔ آخرت متقین کی جگہ ہے، اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی کر رہے ہوں، میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ اس نے کہا تجھے کیسے معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا؟ کہا اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھتا ہوں، ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لازوال عطا فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسا ہی ایک عجیب و غریب عبادت گزاری کا واقعہ حضرت سیدنا حارث اولاد سی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ سے شام کی طرف روانہ ہوا، دوران سفر ایک قافلہ نظر میں آیا، قریب گیا تو سب لوگ کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے سلام کیا اور کہا میں بھی آپ کے ہمراہ سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہیں؟ کہا جیسے تمہاری مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ میں نے بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ مسافر اپنی اپنی مطلوبہ منزل پر ٹھہرتے رہے۔
آخر میں میرے ساتھ صرف ایک شخص بچا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے جوان، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ملک شام میں کوہ لکا میری منزل ہے، وہاں حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا وہ رفیق چند دن میرے ساتھ رہا، پھر مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں اکیلا ہی سفر کرتا ہوا منزل پر پہنچا اور سمندر کی جانب چلا گیا۔ وہاں کا منظر ہی عجیب تھا۔ ایک شخص سمندر کی لہروں پر اتنے سکون سے نماز پڑھ رہا تھا گویا زمین پر ہے۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہونے لگی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز کو مختصر کر کے میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا تو فوراً انہیں پہچان لیا۔ وہ حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ 3 دن بعد آنا میں فوراً واپس چلا آیا اور حسب ارشاد یعنی حکم کے مطابق 3 دن بعد دوبارہ ساحل سمندر پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے نماز مختصر کی اور فراغت کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر سمندر کے پانی کے بالکل قریب کھڑا کر دیا۔ پھر ان کے ہونٹوں نے جنبش یعنی حرکت کی اور وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگے۔ میں نے دل میں کہا، اگر آج یہ سمندر کے پانی پر چلے تو مجھے بھی ان کے ساتھ سمندر کے پانی پر چلنے کا موقع مل جائے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک سمندر کے پانی میں 2 اژدھے ظاہر ہوئے۔ وہ سر اٹھائے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، کاش یہاں کوئی شکاری ہوتا جو انہیں پکڑ دیتا۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، فوراً وہ دونوں اژدھے پانی میں غائب ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ، ابھی تم اپنی طلب کو نہیں پہنچ سکتے۔ جاؤ، ابھی پہاڑوں میں گوشہ نشینی اختیار کرو۔ دنیاوی زندگی کو بہت کم سمجھو اور جو کچھ مل جائے اسی پر صبر کرو، یہاں تک کہ تمہیں پیغام اجل آ جائے۔ اتنا کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہیں چھوڑ کر ایک سمت تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں روزانہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔